کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا دن منایا گیا 5 فروری کو، ہر سال ہم مناتے ہیں۔ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف دن ہی مناتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں کرتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اور بڑی تکلیف سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد ایک مرتبہ گیا اور ان کا مہمان تھا میں، اور یہ بڑی دیر کی بات ہے۔ اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے سردار عبدالحمید خان، تو جو غالباً چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے وہاں کے، اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر خان عبدالقیوم خان کے بھائی تھے۔ تو ان کا مہمان تھا، تو مجھے رات کو اتفاق سے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ باہر کوئی کوریڈور میں کوئی ٹہل رہا ہے۔ تو میں نے باہر آ کے دیکھا تو کچھ صاحب تھے، ان کی آنکھیں باقاعدہ سوجی ہوئی تھی جیسے نیند سے جاگے ہوں اور سوئے نہ ہوں۔ تو تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میں نے کہا محترم آپ یہاں مہمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو میں کہا آپ سوتے نہیں پراپر؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نیند صحیح آتی نہیں، کہ وہ کشمیر سے تھے اور مقبوضہ کشمیر میں ان کے کوئی عزیز تھے یا غالباً وہاں سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا جناب جس شخص کی ماؤں بہنوں کو ان کے سامنے ان کے ساتھ مجرمانہ زیادتی کی گئی ہو بزور شمشیر بزور بندوق، اس کو نیند آتی ہے۔ یہ یقین کریں مجھے پتہ نہیں میں نے کیسے یہ بات کر لی اس وقت، اکثر میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے۔ تو کشمیر میں تو اس طرح کے کئی مظالم ہوئے ہیں۔ اگلے دن ہمارے ساتھ کشمیریات کی ڈاکٹر ہیں، یہاں پہ پروفیسر ہیں، اور ڈاکٹر نادیہ مہردین، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں ہاف وڈوز کتنی ہیں، کتنے لوگ وہاں پہ بچے نوجوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اجتماعی قبریں ہیں، اور کوئی ان کا انہوں نے پرسان حال نہیں چھوڑا ہی نہیں۔ تو پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ احتجاجی بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ہم حدود کے اندر ضرور سے زیادہ ہی رہ رہے ہیں۔ اس میں لیگل آپشنز بھی ہیں، ہمیں کچھ ماہرین بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین میں بھی کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ان آپشنز کو ہم انووک ہی نہیں کرتے، ان کو بروئے کار ہی نہیں لاتے۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ میں نیو یارک گیا، زیادہ دیر کی بات نہیں، تو وہاں پہ بھی ہم نے لوگوں میں دیکھا کہ ایک مس پرسیپشن تھا، ایک غلط العام تصور تھا کہ جیسے کوئی زمین کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی پاکستان نے قبضہ کر لیا یا انڈیا نے، یعنی اصولی موقف، استصواب رائے، ایک پوری قوم کا حق رائے دہی، سر یعنی یہ چیزیں بڑے ان کو بڑے زور آزمائی کے بعد زور کے ساتھ بڑا زور لگا کے سمجھانی پڑی، تو پھر جا کے سمجھ آئی۔ تو اس پہ بڑا ایک جہد مسلسل، ایک تسلسل کے ساتھ ایک اگریسو سفارتکاری، ظاہر ہے جنگ تو مسائل کا حل نہیں، تو یہ کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ اپنے آپ کو مستحکم کریں، اندر متحد کریں۔ آپ کا پیغام جو ہے نا وہ بڑا تناور بن کے وہ باہر کی قوموں کو جائے، بین الاقوامی برادری کو جائے۔